السلام علیکم۔ امید کامل اور یقین واثق ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عبد المجید صارب آپ کی سمع خراشی کرتے ہوئے اور غزلوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے جو ہے وہ جو پچھلی غزل پڑھی تھی وہ ہم نے پڑھی تھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اگلی غزل ہے جی، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، اور صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے، اور وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، میں ہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوار گانے راہ میں ہے، اور خبر ملی ہے خدایا نے بحر و بر سے مجھے، فرنگ رہ گزرے سیلے بے پناہ میں ہے، اور تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح میں ہے، اور میرے کدو کو غنیمت سمجھ کہ بادہ و ناب نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خان گاہ میں ہے۔ بہت ہی خوبصورت غزل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا ترجمہ اور تشریح ہم کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیے گا کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ تخت و تاج کے معنی ہوتے ہیں شاہی، اور تاج مراد سلطنت، سپاہ کے معنی ہوتے ہیں فوج، مرد کلندر درویش آدمی، اور بارگاہ کے معنی ہوتے ہیں کسی بزرگ کی مجلس۔ فقیروں اور درویشوں کی صحبت میں جو قلبی اور روحانی سکون ملتا ہے، وہ بادشاہوں اور سپہ سالاروں کے ہاں بھی نہیں ملتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا مرکزی نقطہ ہی مرد خودی یعنی مرد مومن کا تصور ہے۔ ان کے نزدیک خودی کو سیکل کرنے کے لیے تین مراحل، سب سے پہلے ضبط نفس، اطاعت الہی اور نیابت الہی ہیں، جن کے بعد آدمی مرد مومن یعنی فقیر و درویش کا مرتبہ حاصل کر لیا کرتا ہے، اور جب فقیر جو کچھ بھی چاہتا ہے خدا سے ادا کر دیتا ہے۔ اقبال ہی کا ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اطلاع کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس مطلب میں اقبال نے کہا کہ حقیقی اور سچے فقیر یا درویش کی محفل میں جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کہیں اور میسر نہیں ہوتا۔ ان درویشوں کی محفلوں میں جس دل آویز کیفیت کا اظہار ہوتا ہے، وہ نہ تو تخت و تاج کی سربراہی میں ملتی ہے اور نہ ہی لشکروں کی سپہ سالاری اس قدر لطف دے سکتی ہے۔ انسان کو روحانی اور خود پہچاننے کا درس صرف اور صرف مرد کلندر کی محبت سے ہی مل سکتا ہے۔ یہی وہ عظیم عمل ہے جس کا انسان متلاشی ہے۔ جب آدمی مرد مومن کے روپ میں جلوہ گر ہوتا ہے تو اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، اور وہ خدا کو اس قدر راضی کر لیتا ہے کہ خدا کو بھی اس کہی ہوئی بات کا لحاظ آتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اور ایک بڑا اچھا شعر کہا کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ تو ایک ولی کامل کی صحبت سے فقر ملتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے، خودی اور خودداری اور خود نگری کا درس ملتا ہے، اور لہٰذا کون چاہتا ہے کہ وہ فقیر کو چھوڑ کر بادشاہ یا فقیری کو چھوڑ کر بادشاہ یا وزیر مشیر کی چوکھٹ پر ہاتھ دے، جبکہ اللہ کا سہارا ہر سہارے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو
انتہائی خوبصورت شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزل کا جو ہم پڑھ رہے تھے، جس کے ہم ترجمہ اور تشریح کیا۔ دوسرا شعر دیکھیے گا کہ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صنم کدا کے معنی ہوتے ہیں بت خانہ، اور مرد حق کہتے ہیں سچی بات کہنے والا۔ خلیل کے معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، اور اس کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ اور نکتہ کہتے ہیں اہم بات کو، پوشیدہ یعنی چھپا ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو قدرت نے یہ شرف بخشا کہ وہ دنیا کے بتوں سے پاک کر، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فریضہ بخوبی سر انجام دے کر یہ ثابت کر دیا کہ خالق حقیقی رب ذوالجلال کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو توحید کے پرچار اور اس کے استحکام کی ذمہ داری یاد دلائی ہے۔ کہا ہے کہ یہ دنیا ایک بت خانہ ہے، اور سچا مسلمان وہ ہے جو حضرت خلیل اللہ کی پیروی میں بتوں کو توڑتا ہے۔ در حقیقت لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ مرد مومن شرک کو ختم کرے، بتوں کو توڑے اور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو عام کرے۔ اقبال نے کہا تھا کہ سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ تو اس شعر میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو تلبی کے طور پر استعمال کیا گیا، اور بتوں سے مراد ہر وہ باطل چیز اور نظریہ ہے جو خدا کی وحدانیت کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ اس دنیا میں حرص کے بت ہیں، فرقہ واریت کے بت ہیں، برادری ازم کے بت ہیں، اور صوبائیت کے بت ہیں۔ نیز خواہشات، ذاتیات، لسانیات، غرض، نہ جانے کیسے کیسے بت ہیں جن کی پوجا انسان کا شیوا بن چکا ہے۔ تو یہ دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ایسے لوگ جو ان چیزوں پر اپنا اعتبار رکھتے ہیں، کیونکہ اب وہ مادیت کی طرف مائل ہو گئے۔ امریکہ، یورپی یونین اور دوسری طاقتوں کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ یہ خدا واحد کی محبت اور سہارا ہی نہیں، تمام سہاروں سے یہ بے نیاز کر دیا کرتا تھا۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو تو جان۔ اور ویسے بھی اب باطل قوتیں اتنی طاقتور ہو چکی ہیں، اور وہ اسلام، توحید اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت میں رخنا ڈال رہی ہیں۔ ایسے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک سچا مسلمان ان جھوٹے خداؤں یعنی ظلم، وادوانے اور کفر و ریا اور شرک و بدعت کے بتوں کو پاش پاش کر دے، جیسا کہ اقبال کا فرمان ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظاں لا الہ الا اللہ۔ اور آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ تو علامہ اقبال کو مسلمان سے شکوہ ہے کہ وہ خدا سے دور ہو گیا اور یہ سرعام شرک کی طرف مائل ہے۔ بتوں سے، اقبال نے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بہت اچھا شعر جس کی ہم تشریح کر رہے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری غزل کا دوسرا شعر تھا، اور تیسرا شعر دیکھیے گا کہ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خیشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ سنگ و خیشت کہتے ہیں پتھر اور اینٹ کو۔ اے مسلمان، تیری دنیا وہی ہے جسے تو خود اپنی روحانیت اور ریاضت سے پیدا کرے، نہ کہ پتھر اور اینٹ کا یہ جہاں جو تیری نظروں میں ہے۔ شاعر مشرق حکیم الامت تنائے راز علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ زیر تشریح شعر میں مسلمان سے مخاطب ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ تیرا اصلی جہاں یہ اینٹ اور پتھر سے بنے ہوئے مکانوں کی دنیا نہیں ہے، تیرا جہان وہ ہے جسے تو خود پیدا کرے۔ اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان مادیت کی بجائے اخلاقیات اور روحانیت کی طرف
توجہ دیں اور مانگی ہوئی چیزوں سے زیادہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کردہ اشیاء پر اعتماد کریں۔ اقبال نے تو مانگی جنت کے بھی خلاف ہیں، بلکہ ارشاد کرتے ہیں کہ مسلمان خود اپنی جنت اپنے اعمال سے حاصل کرے۔ کہا تھا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی، اور کہا کہ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ تو اقبال کے نزدیک مسلمان ایک آفاقی اور لافانی ہستی کا نام ہے جو ہر قوم و ملت اور ہر چیز سے بلند تر ہے۔ اس کا مقام و محرما سے بھی افضل ہے، اور بلکہ وہ کائنات کو مسخر کرنے کا چاہو رکھتا ہے۔ کیا خوب کہا تھا علامہ اقبال نے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بہت ہی خوبصورت غزل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ تیسرے شعر کی ہم نے تشریح کی۔ چوتھا شعر دیکھیے گا کہ ماہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگانے راہ میں ہے۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو، اور مشت خاک کہتے ہیں خاک کی مٹھی، مراد انسان۔ آوارگانے راہ کہتے ہیں راستہ بھٹکنے والے لوگ۔ تو مٹی پر مٹی سے بننے والا انسان مسلمان، جس کی منزل چاند ستاروں سے بھی پڑے ہے، ابھی راستہ بھٹکنے والوں میں کھڑا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی شعر میں مسلمانوں کو ان کا مقام یاد دلایا ہے، انہیں ان کی ذمہ داری کا احساس بخشا ہے، اور کہا ہے کہ وہ قوم مسلم جس کا مقام چاند ستاروں سے بلند ہے، وہ کہیں راستوں میں بھٹکی ہوئی ہے۔ انہیں مسلمانوں کی غفلت کو، کاہلی اور بے عملی بہت ناگوار گزرتی ہے۔ وہ بارہا افسوس کرتے ہیں کہ وہ ناکام و نامراد ہو گئے، حالانکہ ان کا کام تو دنیا بھر کی رہنمائی تھا۔ اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور جب وہ مسلمانوں کو کفار اور عیار قوموں کے زیر نگی دیکھتے ہیں تو چیخ اٹھتے ہیں کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اقبال مسلمانوں کو ہمیشہ خبردار کرتے ہیں، انہیں عمل اور جدوجہد کا سبق دیتے ہیں، بلکہ انہیں اتحاد اور جہاد سے قابل بنانا چاہتے ہیں، وہ ساری کائنات کے امام و قائد بن جائیں جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے۔ سبق ملا ہے یہ مراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی ضد میں ہے گردوں۔ مسلمان ایک مخصوص قوم ہے جو دوسری قوموں سے برتر ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے کہ وہ دوسری اقوام کی رہنمائی کرے۔ اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ انتہائی خوبصورت غزل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کے چوتھے شعر کی ہم تشریح کر رہے تھے۔ پانچواں شعر دیکھیے گا کہ خبر ملی ہے خدایانے بحر و بر سے مجھے، فرنگ رہ گزرے سیلے بے پناہ میں ہے۔ کہ خدایان بحر و بر کہتے ہیں سمندر اور خشکی کے نگہبان، اس سے مراد فرشتے ہیں، اور فرنگ انگریز کو کہتے ہیں، راہ گزر کہتے ہیں راستہ، اور سیلے بے پناہ کہتے ہیں زبردست سیلاب، پرزور سیلاب جس کے آگے جو مرضی آ جائے بہا لے جاتا ہے، ایسا سیلاب۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے سمندر اور خشکی کا علم رکھنے والی ہستیوں نے اطلاع دی ہے کہ انگریزی تہذیب ایک زبردست پرزور سیلاب یعنی طوفان کی زد میں ہے۔ ایک فلاسفر اور خصوصاً درویش یافتہ آدمی کو اپنی قوم کے حالات و واقعات اور دیگر حادثات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہی صورتحال شاعر اسلام کی بھی تھی، جن نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی مسلمان قوم کو آزادی اور تہذیب فرنگی کے خاتمے کی خوش خبری سناتی تھی، بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ جب غلام حریت اور
آزادی کا دل دادا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے عشق اور قربانی سے من پسند مقام ہی کیا بلکہ حکمرانی شہنشاہی بھی حاصل کر لیا کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ ادھر اقبال نے کہہ دیا، میری چھٹی حس گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب ایک زبردست سیلاب کی زد میں ہے اور وہ جلد ہی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اقبال نے کہا تھا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جوٹے نگوں کی زیزکاری ہے۔ نئی یعنی انگریزی تہذیب خوخلی تہذیب ہے، اس کا فطرت انسانی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ خوبصورت اور پرکشش تو ہے مگر روحانیت سے لا تعلقی کی بنا پر یہ تصنع اور عارضی پن سے آراستہ ہے۔ کوئی افرنگی تہذیب کا روح اور دل سے کوئی واسطہ نہیں، جس میں کوئی صداقت اور حقیقت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تو بہت خوبصورت شعر جس کی ہم تشریح کر رہے تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے غزل کا 5واں شعر جس کی ہم نے تشریح کی۔ چھٹا شعر دیکھیے گا، تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ کہ نصیب کہتے ہیں قسمت کو، مقدر کو، جہان تازہ نئی دنیا، آہ صبح گاہ کہتے ہیں صبح کے وقت کی دعا فریاد۔ کہتے ہیں کہ اے مرد مسلمان، تیری آہ صبح گاہی میں ایک تازہ جہان آباد ہے، تو اس کی فضاؤں میں اپنا نصیب تلاش کر۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صرف شاعر ہی نہیں تھے، وہ ایک پکے سچے مسلمان یعنی مرد مومن بھی تھے۔ وہ نماز اور قرآن کے بھی پابند تھے، وہ ایک بعمل مثالی مسلمان تھے اور قرآن کی تلاوت تو اس قدر انہماک، لگن اور خشوع و خضوع سے کرتے تھے کہ ان کے آنسو سے قرآن پاک کے اوراق بھیگ جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ہی ایک شعر ہے کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اقبال مسلمانوں کو دنیا میں کامیابی کا راز یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی مقام بلند پانا ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آدمی خدا کے حضور سجدہ ریز ہو، اس سے اپنی قسمت کے بدلنے کی دعا کرتا رہے۔ خدا کہتا ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد رکھتا ہوں، نیز وہ ہر وقت فرماتا ہے جو بھی کوئی اپنی حاجت طلب کرتا ہے میں اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ اس کا ارشاد غرامی ہے کہ وہ صبح پہلے آسمان پر اپنے بندوں کی دعائیں سننے کو بےتاب ہوتا ہے۔ کہا تھا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اقبال کی تمنا ہے کہ مسلمان تینوں دنیا کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کی قیادت کا اعزاز بھی حاصل کریں، اور یہ مقام صرف اور صرف صبح کی عبادت سے آئے گا۔ کیا عجب میری نوا ہائے سحر گاہی ہے، زندہ ہو جائے وہ آتش کہ تیری خاک میں ہے۔ اور اقبال درست خدا اور رسول سے محبت کے داعی ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی عظیم طاقت و قوت سے دنیا پر چھا جائیں، یعنی کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ الغرض اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کے کلام کو ازبر ہی نہ کرے بلکہ اس پر عمل بھی کرے، کیونکہ ان کا پیغام اسلام کا پیغام ہے۔ کہتے ہیں کہ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ بہت ہی خوبصورت شعر جس کی ہم تشریح کر رہے تھے۔ آخری شعر اس غزل کا دیکھیے گا کہ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بعد آئے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خان کعب میں ہے۔ کدو کہتے ہیں وہ بڑا پیالہ جو کدو کے خشک چھلکے سے بنتا ہے، اسے فقیر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور بارہ ناب کہتے ہیں خالص شراب کو، خانقاہ کہتے ہیں درویشوں کے رہنے کی جگہ۔ کہتے ہیں کہ اے مسلمان میرے فقیرانہ پیالے کو غنیمت جان،
کیونکہ معرفت کی جو گھاری شراب اس میں موجود ہے وہ نہ تو دور حاضر کے کسی تعلیمی ادارے میں ہے اور نہ ہی کسی خانقاہ میں میسر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اقبال کا کلام اور پیام آج کی مروجہ درسگاہوں اور خانقاہوں سے بہتر اور مفید تر ہے۔ علامہ اقبال نے نہ صرف شاعر مشرق تھے بلکہ بہت بڑے ماہر تعلیم بھی تھے۔ ان کے نزدیک خودی کی تعلیم ہی اصل تعلیم ہے اور اس کے فروغ اور استحکام کے لیے انہوں نے شاعری کا ذریعہ اظہار استعمال کیا ہے۔ نیز ان کے نزدیک ان کی شاعری عام شاعری نہیں ہے، وہ تفسیر قرآن و حدیث اور اسلام کا مکمل عکس ہے، جبھی تو اہل دانش انہیں مفکر اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ الہاد بھی چلا آئے گا ساتھ۔ نیز وہ اپنی دینی رہنماؤں اور خانقاہوں کے جانشینوں سے بھی شاکی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے۔ علامہ اقبال کا کلام ان دونوں شعبوں یعنی تعلیمی اداروں اور خانقاہوں کی نیت، علم و عمل، خودی و بے خودی، یقین و اعتماد، عشق و جانثاری اور فتح و کامرانی کا پیغام ہے۔ اس امر کا انہیں خود بھی احساس ہے کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، بلکہ وہ اپنی شاعری اور پیغام عمل کو آج کل کے صوفیہ اکرام کی تربیت سے بہتر جانتے ہیں۔ میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے کدو۔ علامہ اقبال ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور اقبال کے نزدیک مدرسوں کی تعلیم کا مقصد محض روزگار کمانے کے قابل بنانا ہے، نہ کہ یہاں مثبت جسمانی ذہنی اخلاقی تبدیلی سے انسان کو انسان کامل بنایا جائے۔ کہتے ہیں کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نکاح، یعنی صرف اور صرف پیسے کمانے کے ان کو طریقہ بتایا جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی غزل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو ہم پڑھ رہے تھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔